غوث اعظم یہ تو رفع یدین کرتے تھے، آپ ان کے ماننے والے ہیں، یہ آپ کے پیر ہیں، تو آپ لوگ رفع یدین کیوں نہیں کرتے؟ ابھی مزہ آئے گا نا بھیڑو۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی وہ ہستی ہے کہ جو کہ طریقت کے امام ہیں اور قادری سلسلے کے پیشوا ہیں، امام ہیں۔ کہیں گے یہ بزرگ دیکھو کتنے پہنچے نے، اور اللہ پاک نے آپ کو اولیاء پر بہت بڑی ایک بادشاہت عطا فرمائی ہے، سرداری عطا فرمائی ہے، نا اولیاء کی امامت آپ کو عطا فرمائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ۔ دیکھیں ایک چیز ہے کہ تقلید یعنی چاروں ائمہ میں سے کسی کا پیروکار ہونا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فقہ حنبلی کے پیروکار تھے، ابے سالے، اور حنبلی فقہ میں رفع یدین کیا جاتا ہے، تو بالکل آپ اسی طرح رفع یدین فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ بات بھی لوگوں میں بعض اوقات مشہور ہے کہ آپ پہلے حنفی تھے پھر بعد میں آپ حنبلی ہو گئے، ایسا نہیں، آپ شروع سے ہی حنبلی تھے، حنبلی فقہ کو آپ فالو کرتے تھے اور شروع سے ہی اسی میں تھے۔ ہاں اللہ نے آپ کو علم اتنا عطا فرمایا تھا کہ آپ چاروں فقہ کے اعتبار سے حنفی، حنبلی، شافعی، مالکی سب کے اعتبار سے فتویٰ دیا کرتے تھے، اور یہ کسی کسی کو ملکہ ملتا ہے۔ بنیت الطالبین میں تمہارے غوث پاک نے اور ہمارے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تم حنفیوں کو گمراہ جہنمی فرقہ لکھا ہے۔ تو آپ فتویٰ دیا کرتے تھے، اس مقام پر آپ فائز تھے، لیکن آپ تھے حنبلی، اور حنبلی فقہ کے اندر باقاعدہ رفع یدین کیا جاتا ہے، شافعی المذہب کے اندر رفع یدین کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیں ہم ہیں حنفی، تمہارا پیرانے پیر تو حنبلی ہے تو تم حنفی کیوں ہو؟ تو جو فقہ کے اعتبار سے، تقلید کے اعتبار سے وہ حنفی ہم ہیں، تو اس لیے حنفی مذہب کے اندر جو رفع الیدین ہے وہ ترک والی وہ روایات زیادہ اس مستند ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین آپ نے ترک فرمایا نہیں کیا، اور اس میں بالخصوص حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان کی روایات کہ جنہوں نے 12 صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر دکھائی تو صرف ایک تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھاتے تھے، اس کے علاوہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ تو چونکہ ہم حنفی ہیں تو حنفی کو فالو کریں گے، اور غوث پاک حنبلی ہیں تو وہ حنبلی طریقے سے اپنی نماز کو ادا کرتے ہیں۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ کوئی مرید کسی ایسے پیر کا ہی مرید بنے کہ وہ حنفی ہے تو یہ حنفی کا ہی مرید بنے، ایسا نہیں ہے۔ اور پیرانے پیر کو پوری زندگی یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ نماز کا سنت طریقہ کیا تھا جو تم حنفیوں کو سمجھ آ گیا۔ بتاؤ مرید کی نماز ٹھیک ہے یا پیر کی؟ آپ کو تو کہتے ہیں فنافی شیخ ہو جاؤ، تو کیوں نہیں ابھی تک فنافی شیخ ہوا؟ ہاں دیکھیں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی عقائد میں سب برابر ہیں، یعنی عقائد کے اندر ان میں کوئی اختلاف نہیں آپس میں، یہ فروعات فقہی مسائل میں اختلافات ہیں، عقائد میں نہیں۔ تو جب عقیدے میں کوئی اس طرح کا اختلاف نہیں ہے، چاروں امام برحق ہیں، ان کے پیروکار بھی برحق ہیں، تو اس لیے یہ اعتراض بنتا ہی نہیں، کیونکہ یہ تو کسی جگہ یہ نہیں ہے کہ آپ حنفی ہیں تو آپ کسی شافعی پیر کے مرید نہیں ہو سکتے، حنبلی پیر کے مرید نہیں ہو سکتے، ایسا نہیں ہے، بلکہ طریقت کے اندر آپ وہ چاہے جس کو فالو کرتے ہیں آپ، لیکن ہو جامع شرائط پیر آپ ان کے بیعت ہو سکتے ہیں، ان کے مرید ہو سکتے ہیں، تو لہذا اس میں کوئی کسی طرح کا مذاکرے والی بات نہیں۔ اور خود غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی تو لوگوں کو فتویٰ دیتے تھے اور چاروں فقہ کے اعتبار سے آپ فتویٰ دیا کرتے تھے، تو لہذا یہ اعتراض کرنا ہی غلط ہے اور سوال ہی غلط ہے۔ باقی ہم حنفی ہیں، ہم ترک رفع یدین سے نمازیں پڑھتے ہیں، اور حنبلی اور شافعی وہ رفع یدین کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے اور ہم بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ۔ یہاں پر تعارف کے لیے میں خود شیخ محقق کو پیش کروں، زاد المتقین کی کتاب ہے، شیخ محقق نے خود اس میں اپنا تعارف بیان کیا، یعنی کوئی ان سے پوچھے کہ آپ کون ہیں تو قبلہ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے تعارف کے لیے، آپ فرماتے ہیں کہ میری حیثیت الدہلوی وطنا، فرمایا کہ میرا جو دہلوی ہونا ہے یہ بطور وطن کے ہے کہ میں وطن کے اعتبار سے دہلوی ہوں، محدث دہلوی جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں، کیا البخاری اصلا، اصل کے اعتبار سے میں بخاری ہوں، پھر کہتے ہیں الترکی نسبا، نسب کے اعتبار سے میں ترکی ہوں۔ وہ جو ہمارے یہاں سلطنت عثمانیہ کو پڑھتے ہیں نا تو یہ بھی دیکھیں شیخ محقق ترکی کے ہیں، آپ کہتے ہیں ترکی نسبا اور میں الحنفی مذہبا، اور کمال کا جملہ یہ ہمارے عقائد کا ترجمان، جیسے میں نے آپ سے شروع میں بھی کہا کہ شیخ محقق کی ذات ہمارے عقائد کی ترجمان ہے، فرماتے ہیں الصوفی مشربا القادری طریقتا، فرمایا کہ ویسے تو وطن میرا دہلوی ہے، میں دہلی کا رہنے والا ہوں، میری جو اصل ہے وہ بخاری ہے، نسب میرا ترکی ہے، مذہب میرا حنفی ہے۔ کسی کی جگہ دے کھلو وہ یار، وہ جو غیر مقلدین پر کاری ضرب ماری شیخ محقق نے، یعنی غیر مقلد بھی اگر علم حدیث میں آ کر بات کرے گا تو شیخ محقق کو کیسے چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑے گا۔ اب ان کو اگر لیتا ہوں کہتا ہے میں حنفی ہوں، میں خود امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد ہوں، میں کیا کروں پھر جاب چھوڑ دوں؟ پھر آگے چلیے تو صوفی بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو، اور پھر مزید آگے چلیے تو مقلد بھی ہے امام صاحب کے، اور جو ہمارے سوال ہوتا ہے جی اگر آپ حنفی ہیں تو پھر آپ ایک حنبلی کی پیروی کیسے کرتے ہیں، ان کو اپنا مرشد کیسے مانتے ہیں غوث اعظم کو؟ ہم نے کہا ہم تو اپنے بڑوں کے پیچھے پیچھے ہیں، وہ بڑا جن سے حدیث لینے کے لیے آپ بھی محتاج ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مذہباً میں حنفی ہوں اور طریقتاً میں قادری۔ کیا بات، یہ خود اپنا تعارف زاد المتقین میں شیخ محقق نے پیش فرمایا۔ کمال ہو گیا حضرت، یہ تو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غوث پاک نے اور ہمارے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تم حنفیوں کو گمراہ جہنمی فرقہ لکھا ہے۔ ہاں کتنی مزے کی بات ہے، اور اس سے زیادہ تکلیف دہ چیز انہوں نے لکھا ہے کہ اہل حدیث اصل میں اہل سنت ہے۔ چلو
دو چھکے مار کے گئے نے تمہوں, اور یہ چھاپی بھی خود بریلویوں نے. نماز کا طریقہ, عقیدے وہ تو تمہارے والے ہے ہی نہیں تھے. استوا علی العرش کے حوالے سے انہوں نے ان کو جامعہ لکھا ہے حنفیوں کو, اور اپنا عقیدہ اس میں کلیئر کیا ہے. تو 11ویں کے اوپر کبھی عبد القادر جیلانی کی کتاب غنیت الطالبین سے تم نماز کا طریقہ بتا سکتے ہو؟ اور مزے کی بات, امام غزالی نے اپنی کتاب کی میاں سعادت میں اور شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی کتاب غنیت الطالبین میں نماز کا وہی طریقہ لکھا ہے جو بخاری اور مسلم میں ہے, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کر کے نماز پڑھنا. اب مجھے بتائیں, یہ جو یہ کہہ رہا تھا کہ انجینئر تیری کیا اوقات, ہم غوث پاک کے عقیدے کے اوپر ہے. عقیدہ نہ بدلنا کبھی. بھائی یہ انجینئر کی کیا اوقات ہے؟ تو اور میں اس عقیدے پہ ہیں جس عقیدے پہ غوث پاک تھے. تمہاری تو نماز ہی غوث پاک والی نہیں ہے. اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ نہیں وہ تو حنبلی تھے, تو یہ بھی جھوٹ ہے, انہوں نے کہیں لکھا کہ میں حنبلی ہوں. اور دوسری بات, تمہارا پیران پیر تو حنبلی ہے, تو تم حنفی کیوں ہو؟ اور پیران پیر کو پوری زندگی یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ نماز کا سنت طریقہ کیا تھا جو تم حنفیوں کو سمجھ آ گیا. بتاؤ مرید کی نماز ٹھیک ہے یا پیر کی؟ آپ کو تو کہتے ہیں فنافی شیخ ہو جاؤ, تو کیوں نہیں ابھی تک فنافی شیخ ہوا؟ ہاں, یہ ان کی لینگویج میں انہیں جواب ہے. ہم تو فنافی شیخ ہیں, ہمارا شیخ تو وہ ہے جن کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو ہمارے باپ بھی ہیں روحانی طور پہ. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں, اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. لیکن تم فنافی شیخ کیوں نہیں ابھی تک ہوئے کہ تم غوث پاک کی 11ویں جو پکا پکا کے کھا رہے ہو اور توندے بڑھا رہے ہو, کبھی اس 11ویں کے اوپر غنیت الطالبین کھول کے غوث پاک کی نماز کا طریقہ بتایا عوام کو؟ تو یہ بھی تمہارا دعویٰ بالکل غلط نکلا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غلط العام میں غوث العظم کسی امام کے مقلد تھے. غنیت الطالبین میں جو نماز کا طریقہ انہوں نے لکھا ہے, اس پر بریلوی کہتے ہیں بریلوی حضرات کیوں نہیں چلتے؟ تو بریلوی سے پوچھیں کہ آپ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کے اوپر ہر مہینے 11ویں کرواتے ہیں, تو جو انہوں نے نماز کا طریقہ لکھا ہے, ٹھیک ہے جی, ایون شیخ عبد القادر جیلانی نے غنیت الطالبین میں لکھا ہے کہ اہل حدیث ہی اہل سنت ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے غنیت الطالبین میں حنفیوں کو لکھا ہے یہ گمراہ فرقہ ہے. ہاں, غنیت الطالبین میں وہ جب بریلوی ترجمہ چھاپا تو وہ کہتے نہیں یہ اہل حنفی اور سا نسی ہو رہا, چلو وہ والے کتنے نے ہوں, ٹھیک ہے نا جی. تو ہاں اچھا نہیں حنفی, جن حنفیوں پہ انہوں نے کہا نا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے جن حنفیوں کو گمراہ کہا تھا وہ اور تھے, ہم اور ہیں. ہم کہتے ہیں اس کو چھوڑ دیں, کتاب و سنت کی دلائل میں چاہے وہ تھے چاہے یہ تھے, دونوں کی عقائد قرآن و سنت کے خلاف ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کو کہتے ہیں حنبلی, تو یہ پوری غنیت الطالبین میں کہیں انہوں نے لکھا ہے کہ میں حنبلی ہوں. آپ تو عقیدوں کی کتاب لکھتے ہیں نا المہند, تو اس کے سٹارٹ میں لکھتے ہیں کہ ہم فروع میں مقلد ہیں امام حنیفہ کے, اور ہم اصول میں مقلد ہیں ابو الحسن اشعری اور ابو المنصور ماتوریدی کے. آپ تو کتاب کے پہلے صفحے میں لکھتے ہیں ہم کس امام کے ماننے والے ہیں. غنیت الطالبین ایڈی موٹی کتاب ہے, منو دسوں نے کتنے لکھا ہے کہ میں حنبلی ہوں, اور یہ ان کے بعد ٹوٹکے ہوتے ہیں. یہ سعودیہ والوں کو بھی جب لوگ رفع دان کرتے ہیں, او سعودیہ والے حنبلی نے, سعودیہ والے جو قرآن مفت بانٹ رہے ہیں نا, جن پہ علماء عرب نے سائن کیے ہوئے ہیں, اس قرآن کے اندر سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 کے کانٹیکسٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اماموں کی اندھی تقلید نے امت میں گمراہی کا دروازہ کھولا ہے. علماء عرب نے جو مفت قرآن چھاپ رہے ہیں اس میں سورہ نساء آیت نمبر 59 میں انہوں نے تقلید کو گمراہی لکھا ہے, تو وہ حنبلی ہیں. تو یہ ٹوٹکے ہوتے ہیں ان کے پاس, ایک نا چھوڑو لا ہوندی ہیں, لیکن انہوں نے یہ چھوڑ سکتے.